اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ پہلے آمد و رفت کے ذرائع محدود اور دقت طلب تھے. دقت طلب یعنی بہت مشکل ہوتی تھی. لوگ جو تھے وہ بہت کم سفر کیا کرتے تھے. زیادہ تر سفر کن پہ کیے جاتے تھے؟ اونٹ پہ کیے جاتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کیے جاتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ ترقی ہوتے ہوتے موجودہ دور میں کیا ہے، ہمارے لیے آرام دہ بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں. ٹرینوں کو مزید آراستہ کیا جا رہا ہے اور سفر کو زیادہ سے زیادہ پرسہولت بنایا جا رہا ہے. تیز رفتار کاریں ہیں، موٹر سائیکلیں، جہاز، یہ سب سائنسی ایجادات ہیں. سب سے پہلے بھاپ کا انجن 1830 میں اسٹیفنسن نے ایجاد کیا تھا. بھاپ کا انجن یعنی چلتا کس سے تھا وہ انجن؟ بھاپ سے، جس نے نقل و حمل میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. یعنی کہ کس سے چلتی تھی ٹرینیں؟ بھاپ سے چلا کرتی تھیں. بحری جہاز کس سے چلتے تھے؟ بھاپ سے چلتے تھے. لیکن اب تیل اور بجلی سے چلنے والے تیز رفتار انجن ایجاد ہو چکے ہیں. بلکہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز میں حیران کن ترقی ہوئی اور سمندر کی تہہ میں چلنے والی آبدوزیں بھی ایجاد ہو گئیں. یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں. جیسے جیسے انسانی عقل کے دروازے کھلتے گئے ویسے ویسے نت نئی ایجادات نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ خلا کی وسعتوں میں پہنچ گئے اور خلائی راکٹوں کی مدد سے خلائی وسعتوں کے راز افشاں ہونے لگے یا افشاں کرنے لگے. یعنی انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا؟ خلا تک پہنچ گیا، جس نے کیا کیا؟ موسم سے متعلق پیشن گوئی کو آسان کر دیا. یعنی آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں کوئی طوفان آنے والا ہے تو پہلے قبل از وقت اس کی پیشن گوئی ہو جاتی ہے. کب سمندری ہوائیں چلیں گی، کب سمندری ہوائیں نہیں چلیں گی، گرمی کب زیادہ ہو جائے گی، سردی کب کم پڑے گی، یہ سب چیزیں آج ہمیں وقت سے پہلے بتا دی جاتی ہیں. اور کس کی مدد سے بتائی جاتی ہیں؟ سائنسی ایجادات یا مختلف آلات کی مدد سے. سائنسی ایجادات کی بدولت زراعت اور صنعت میں بھی حیرت انگیز انقلابات برپا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انسان تیسری صدی قبل مسیح میں بھی لفٹ کا استعمال کرتا تھا. یعنی اتنی پرانی بات ہے. قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے. تو اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ لفٹ کا استعمال کرتا تھا، جو انسانوں اور حیوانوں کے ذریعے چلائی جاتی تھی. یعنی انسان اور حیوان اس کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کوئی شخص ایک نیچے سے اوپر کی طرف چلا جاتا تھا. 1853 میں ایلیشا اوٹس نے جدید لفٹ تیار کی. اچھا، آپ جو ہے اس کے سن اور ان کے نام اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کیا چیز ایجاد کی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو جدید لفٹ ایجاد کی گئی وہ کس سے چلتی تھی؟ بھاپ سے چلائی جاتی تھی. اب بجلی سے چلتی ہیں. یہ تو سب بچوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. سائنسدان تھم مونیر نے 1830 میں سلائی مشین ایجاد کر کے ذرائع آمدنی میں اضافہ کیا. یعنی سلائی مشین ایجاد ہوئی تو اگر آپ دیکھیں، آپ ایک سوئی سے ہاتھ سے کوئی کپڑا سیتے ہیں اور ایک مشین کپڑا سیتی ہے تو کون زیادہ تیز کام کرے گا، مشین یا انسان؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس سے آمدنی میں اضافہ ہوا. یعنی وہ لوگ جو کپڑے سی کے سیل کرتے ہیں اس حوالے سے، جو اب جدید شکلوں میں فیکٹریوں میں استعمال ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی بدولت لباس کے نت نئے ڈیزائن دستیاب ہیں. دوسری جانب فصل اکٹھی کرنے کے لیے ریپر مشین کے آ جانے سے کسانوں کو سخت محنت سے نجات مل گئی. یعنی مشین ہی فصل کو عمومی طور پر کاٹتی بھی ہے اور اس کو اکٹھا بھی کرتی ہے اور اس میں سے دانے بھی سیپریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. طب کے میدان میں 1975 میں سی ٹی اسکین نامی مشین نے انسانی جسم کے کسی بھی عضو میں بیماریوں کی نشاندہی کر کے علاج میں آسانی فراہم کر دی. یعنی سی ٹی اسکین مشین سب اس نام سے واقف ہیں. یہ آپ کے جسم میں کہاں خرابی ہے اس کی مختلف زاویوں سے تصویریں اتار کے بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے آپ کے معالج کو کہ کہاں خرابی ہے اور وہ اس حصے پر ہی اپنا ورکنگ کرتے ہیں. غرض کے سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے. خود کار طاقتور مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جو زندگی کو آسان تر بنا رہی ہیں. مزدوروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں، مہینوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے. دفاع کے میدان میں روز بروز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ایٹمی توانائی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دفاع کے میدان سب کو پتہ ہے کیا ہے. جیسے جو ہمارا ڈیفنس کے محکمہ ہے جہاں پہ ہماری فوج کام کرتی ہے، جیسے جو بھی ہے جو دفاع کرتی ہے ہماری سرحدوں پر، تو وہاں پہ بھی روز بروز نئی ایجادات ہو رہی ہیں. ایٹمی توانائی کو بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے. یعنی ایٹم کی توانائی کو استعمال کر کے اب ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں. تو اس لیے آگے ایک محاورہ دیا ہوا ہے، کہا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یعنی جب ضرورت ہوئی تو وہیں کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جدید دور کی ایجادات پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں، یعنی ان کے ساتھ چیزیں تو ایجاد ہو گئی ہیں لیکن وہ کیا ہیں، احتیاط کے متقاضی بھی ہیں، یعنی احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو ان کے ساتھ گزارنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا، انسانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے یہ بہت ہی دلچسپ ایک سبق ہے اور بچوں کو آرام سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ٹھیک ہے۔